السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال۔ قابل احترام معزز علماء کرام، صدر اجلاس، اللہ تعالیٰ کے اس گھر کے خادمین حضرات، ذمہ داران جماعت جمعیت، آج کے اس دن اللہ کا خوف لے کر، اپنی اصلاح کا جذبہ لے کر، دعوت دین کا جذبہ لے کر آئے ہوئے معزز سامعین، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، میرا آج کا عنوان ہے موجودہ حالات اور اللہ کا ڈر۔ اس چیز کے بارے میں کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے بولنی ہیں۔ آج کے حالات کیا ہیں، اور آپ جانتے ہیں، مجھ سے اچھا، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ واٹس ایپ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، مگر مجھے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو بتانا ہے آج کے حالات کیسے ہیں اور کیوں ہیں، اور یہ حالات کیسے بدلیں گے۔ تین چیزیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ حالات کیا ہیں؟ قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ نے یہ تینوں باتیں اللہ نے بیان فرمائی۔ آیت نمبر 40 پر 1 سورۃ الروم، پارہ نمبر 20 پر 1 میں اللہ نے کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، بحیثیت مسلمان مجھے اور آپ کو اس بات کی گارنٹی ہونی چاہیے، میرا اللہ جو کچھ بھی بول رہا ہے وہ 100% صحیح ہے، اور وہی ہمارا علاج ہے۔ کیا بھائی یقین ہے کیا؟ ایک مسلمان کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے، بیٹھ جائیں آپ، باقی میں کر لوں گا جو کرنا ہے۔ ایک مسلمان کو 100% یقین ہونا چاہیے، جو بھی قرآن میں رب نے بتایا ہے وہ حرف آخر ہے، اس کے آگے اور کچھ نہیں ہے۔ اگر ایک مسلمان یہ نہیں سوچ رہا ہے تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن پر ایمان ہمارے لیے شرط ہے مومن ہونے کی۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے ابھی غور سے سنو۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد برپا ہے بر اور بحر میں۔ بر کہتے ہیں زمین میں، اور بحر کہتے ہیں سمندر میں۔ زمین میں بھی اور سمندر میں بھی دونوں جگہ پر فساد برپا ہے۔ اور یہ فساد کیوں ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی بداعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ اور یہ اللہ چاہتا کیا ہے اس سے؟ لعلہم یرجعون، اللہ کی مرضی یہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مسلمان واپس اللہ کی طرف لوٹ جائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، تو انشاءاللہ یہ ہٹ جائے گا۔ آیت میں نے پڑھی، ترجمہ بھی میں نے کیا ہے۔ آیت اور اس کا ترجمہ آپ کی سمجھ میں آیا کیا؟ میں ایک چھوٹا سا سوال کر رہا ہوں۔ میں نے آیت پڑھی اور میں نے اردو میں اس کا معنی بیان کیا ہے، کیا یہ آیت اور اس کا معنی آپ کی سمجھ میں آیا کیا؟ اگر نہیں آیا تو بولیے نہیں آیا، دوبارہ بولوں گا انشاءاللہ۔ آیا نہیں آیا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں جی۔ ہاں، سمندر میں کئی کو ہوا، جی ہاں کئی کو ہوا، یہ بعد میں آؤں گا میں، پہلے خالی اردو معنی سمجھ میں آیا کیا؟ زمین میں بھی فساد ہے اور سمندر میں بھی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے سونامی سمندر میں آتی، سمندر کے کنارے جتنے ممالک ہیں ایک بار زلزلے آتے ہیں رکتے نہیں ہیں۔ آپ نے چنئی میں دیکھ لیا، آپ نے کہاں کہاں دیکھ لیا ہے، اور جب آتا ہے تب ہمیں یاد ہوتا ہے، اس کے بعد ہم ایسے بھول جاتے ہیں گویا وہ چیز آئی ہی نہیں ہے۔ پہلی چیز یہاں معلوم کر لیجئے، فساد کا معنی کیا ہے۔ زمین اور سمندر
یہ دونوں میں فساد جو اللہ نے کہا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ 800 سال پہلے کی بات ہے، آج کی بات نہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ، علامہ قرطبی رحمہ اللہ، ابن طبری رحمہ اللہ، یہ لوگ لکھتے ہیں وہ زمانے میں فساد کا معنی کیا ہے؟ ایک ایک جملے پہ غور کرنا۔ فساد کا معنی ہے العقوبات الالہیہ، اللہ کی طرف سے سزائیں۔ کیا معنی ہے؟ کیا معنی ہے فساد کا؟ اللہ کی سزائیں ہیں، اور سزائیں کیا ہیں؟ التی یعاقب بها المولا عز وجل، اللہ کی سزائیں، اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے اس کے بندوں کو۔ کیسے؟ مثال کے طور پر مثل القحط، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی قحط نازل فرماتا ہے۔ قحط سمجھتے نا؟ اناج نہیں ہوتے، غلہ نہیں آتا۔ ابھی دوپہر میں کوئی صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے اس سال جیسی فصل ہونی چاہیے ویسی فصل، آپ کا ہزاروں سال کا تجربہ ہوگا، رب ذوالجلال صحیح سے اگر برسات نہ اتارے تو پھر اناج نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برسات بھی کب اتارنی ہے، کتنی اتارنی ہے، تبھی جا کر کے اناج صحیح ہوگی۔ اگر برسات ٹائم پہ نہیں آئے تو بھی غارت، اگر زیادہ آ جائے تو بھی غارت، اگر بالکل نہیں بھی آئے تو بھی غارت۔ اللہ نے کہا اللہ ایسا کرے گا، قحط اور بارش کو اللہ روک لے گا۔ ایک چیز ہو گئی، آپ سے بہتر اس چیز کو شاید پورے کرناٹکا میں کوئی سمجھ نہیں سکتا، آپ سے بہتر اس چیز کو شاید پورے کرناٹکا میں کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے۔ سیکنڈ، والامراض والاوجاع، فساد کا دوسرا معنی ہے 3 عطر کے بوتلیں ہیں۔ میں سوال کر کر کے آگے جاؤں گا، جو صحیح جواب دے گا نا ایک ایک بوتل اس کا ہو جائے گا۔ سرگپا کی مرکزی مسجد میں جا کو کیا لے جی، بیان کیا کہ سمجھ میں نہیں آیا، عطر کا بوتل تو لے لگایا میں، کم سے کم اتنا تو گھر میں جا کو بول سکتے ہیں تمہیں انشاءاللہ۔ جی، فساد کا دوسرا معنی ہے بیماریاں۔ انفرادی بیماری بھی، اچھا ہے آدمی، اچانک کڈنی چلے گئے، اچھا آدمی ہے، اچانک جا کر خون ٹیسٹ کراتا ہے، بلڈ کینسر۔ اچھا آدمی، کتنے لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے، تمہارے نزدیک کتنے لوگ ایسے آتے ہوں گے اچھے خاصے آدمی اچانک بیمار پڑ رہے ہیں۔ ہاں، ایک بیماری ساری دنیا میں بھی آئی تھی، سگا مر گیا تو بھی آدمی دیکھنے نہیں جاتا تھا، نہیں 100 سال پہلے آئی نا بیماری ہے۔ کب آئی بیماری ہے؟ کتنے سال پہلے آئی؟ غسل بھی نہیں دیتے تھے لوگ، ایک دور ایسا بھی گزرا، مر گئے تو دفنانے کے لیے لوگ نہیں جاتے تھے، قبرستان میں اتنے جنازے جاتے، بنگلور میں لکھ کے لگانا پڑا ہاؤس فل، قبرستان ہاؤس فل۔ وہ دور سے ہم گزرے نہیں گزرے؟ یہ فساد کا ایک معنی یہ بھی ہے، انفرادی بیماریاں بھی ہیں اور اجتماعی بیماریاں بھی، والزلازل، زلزلے بھی ہیں۔ ایک فساد کا معنی غور سے میرے ساتھ ریپیٹ بھی کر لو، وہ تسلیط الظالمین۔ ہو سکے تو یہ عربی کا جملہ پڑھو میرے ساتھ، بولو تسلیط الظالمین، اور ایک بار بولو ظالمین، ایک اور بار بولو۔ ظالمین کو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مسلط کرے گا، تم لاکھ دعائیں مانگو گے اللہ اسے مت جتا، اسے ہمارے اوپر حکمران نہ بنا، اللہ کم سے کم 2 بار جیت چکا ہے، تیسری مرتبہ اللہ اسے نہ جتا، اللہ اسی کو جتائے گا۔ اب یہ تو کھل کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بچہ بچہ اسے جانتا ہے۔ علماء نے جو جملہ لکھا نا یہ 800 سال پرانا جملہ ہے، وہ تسلیط الظالمین۔ فساد کا ایک معنی یہ بھی ہے ظالموں کو اللہ تعالیٰ مسلط کرے گا۔ کتنے معنی ہوئے ایک جملے کے؟ کتنے معنی ہوئے ایک جملے کے؟ کیا کیا معنی ہوئے؟ بولنا شروع کرو جی۔ ایک ادھر سے، فساد کا معنی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، قحط سالی، جی ہاں۔ دوسرا آپ ہی بتاؤ، بیماریاں، جزاکم اللہ خیر۔ تیسرا معنی زلزلے، واہ ماشاء اللہ۔ چوتھا معنی ظالموں کو تسلط۔ ایک ایک جملہ آپ دماغ میں رکھیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ سب سے پہلے عطر سے پہلے تم نہ دعا دیتا ہوں میں، اللہ تمہارے رزق میں، عمل میں، صحت میں، اولاد میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ نہیں بولتے نہیں آمین؟ بہت بخیل قوم یہ سب، حضرت ان کو ایک جنیاں کو دے ڈالے تو ہم نہ کیا ملتا ہے بھائی جی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ جب آمین بولے نا، ایک فرشتہ تمہارے لیے آمین بول دیتا ہے، تمہارے لیے بھی مل جاتا ہے وہ، سبحان اللہ۔ اس لیے بخیلی مت کرو۔ فساد کے 4 معنی ہیں، اور ایک معنی فساد کا جو ہے وہ ہے ظالموں کا تسلط ہمارے اوپر۔ اور آج کی حالتوں کو ہم سامنے رکھ کر جو میرے موضوع کا پہلا ٹکڑا ہے اس کو قرآن کی آیت کی روشنی میں اور تفسیر کی روشنی میں ہم غور کر کے دیکھتے ہیں، انشاءاللہ اسے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا زمانہ کیسا ہے بھائی؟ اہل علم نے 4 باتیں لکھی ہیں، اردو زبان میں ہے، ایک ایک کر کے پڑھتا ہوں۔ یہ دور فتنوں کا، فساد کا دور ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی ہمیں بچا کے رکھے، پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ، یہ دور نفس پرستی کا دور ہے۔ کون سا؟ نفس پرست۔ یہ نہیں سمجھ میں آیا، مجھے معلوم ہے یہ جملہ تمہاری سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ یہ دور نفس پرستی کا دور ہے۔ نفس پرستی کا معنی ہے میرا ایک نفس ہے، میں دنیا میں کسی کی بھی نہیں سنتا ہوں، میں اپنے آپ کی ہی سنتا ہوں۔ میرا نفس بولتا ہے صبح کی نماز مت پڑھ، سو جا، آرام کر۔ کہاں اٹھتا ہے یہ ٹھنڈ میں اٹھ کے، کہاں نیند چھوڑ کر، کہاں جا کے نماز پڑھتا ہے۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے پڑھ، اور ایک طرف نفس بولتا ہے مت پڑھ۔ تو میں دونوں میں کیا کرتا ہوں، اس موقع پر اللہ کے حکم کو سائڈ میں کر دیتا ہوں اور نفس کی بات مان کر میں سو جاتا ہوں۔ اسے بولتے ہیں نفس پرستی۔ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ بولے نا، آیا نہیں آیا؟ جی ہاں، اللہ کا حکم ہے گانے نہیں سننا، گانے نہیں سننا۔ گانے سننے سے نفاق پیدا ہوتا ہے، دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، آدمی کے اندر غم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، آدمی اداس اور اداس ہو جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے آدمی تازہ ہو جاتا ہے، گانے سننے سے آدمی اور دیوانہ ہو جاتا ہے۔ لیکن گانے سننے میں مزہ آتا ہے، اس لیے اللہ کا حکم سائڈ میں، نفس کا حکم پہلے۔ اسے بولتے ہیں نفس پرستی۔ نفس پرستی، یہ نفس پرستی کا دور ہے۔ ایک طرف حرام ہے، اس راستے میں جائیں گے تو حرام کمائیں گے، سبحان اللہ۔ ایک طرف حرام اور ایک طرف حلال ہے۔ حلال اللہ کہہ رہا ہے اگر حرام کھاؤ گے تم کتنی بھی اچھی دعائیں مانگو، رو رو کر دعائیں مانگو، ہر میں مکی سے دعا مانگو، ہر میں مدنی سے دعا مانگو، حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک چیز میں بولوں، اس مجلس میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں نیک بن جاؤں، مگر بننے نہیں ہوتا۔ صحیح کیا؟ ارے بولو بھائی، صحیح ہے؟ میں نیک عمل کروں، کرنے نہیں ہوتا۔ میں صحیح سدھر جاؤں، سدھرنے نہیں ہوتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری ایک بھی نماز آج کے بعد نہ چھوٹے، میں چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا ریزن ہے اس کا؟ جی ہاں، اب پہلا انعام ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ آپ جو بھی بولیں گے دلیل کے ساتھ بات کرنا، بغیر دلیل کے کیوں سنو تمہاری بات میں؟ آپ کون ہیں بھائی؟ یا تو اللہ کی بات یا تو رسول اللہ کی بات۔ ہم سدھرنا چاہتے ہیں، ہم نیک ہونا چاہتے ہیں، مگر ہو نہیں پا رہے ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ زور سے بولیے۔ شیطان کا وسوسہ، اس کی تو دعا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ شیطان کے وسوسے سے بچنے کی دعا ہے، اچھے سے یاد رکھو، شیطان کے وسوسے سے بچنے کی دعا ہے یہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ہم نیک بننا چاہتے ہیں، نہیں بن پا رہے ہیں۔ میں نفس پرستی بول رہا ہوں، اس لیے آپ بھی نفس پرستی بول رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہی ہے دان کی دین کی سریے پویا، میری بات تمہاری بات وہاں کو وہاں برابر ہو گئی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ غور سے سنو، قرآن کیا کہ یا ایھا الرسل، اے پیغمبروں، کلوا من الطیبات، پاکیزہ روزی کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ غور سے سنو، آپ نے جواب نہیں دیا، میں جواب دے رہا۔ جواب اگر نہیں ہے تو جواب غور سے سنو۔ سدھرنا چاہتے ہو تو کیا کرو گے تو سدھرو گے، کیا کرو گے تو نیک بنو گے، کیا کرو گے تو دعائیں قبول ہوں گی۔ غور سے سنو اس بات کو، اے پیغمبروں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، پاکیزہ روزی کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ آئے سمجھ میں آ گئی؟
علماء لکھتے ہیں پاکیزہ روزی کو اللہ نے نیک عمل سے جوڑا ہے. پاکیزہ روزی کو اللہ نے نیک عمل سے جوڑا ہے. اگر آپ حلال کھائیں گے نیک عمل آسان ہوگا, اگر آپ حرام کھائیں گے نیک عمل مشکل ہو جائے گا. آپ عمل کرنا چاہیں گے مگر آپ سے عمل نہیں ہوگا. کس لیے؟ ذرا سوچ کے دیکھو, کہیں ہماری کمائیوں میں کوئی خلل تو نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق نہیں دے رہا. سمجھ میں آئی بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ نفس کی غلامی سے بچائے, اللہ نفس کی غلامی سے بچائے. اور ایک دعا سکھا کر میں آگے جاتا ہوں. سبحان اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفس سے بچنے کے لیے ایک دعا مانگتے تھے. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. سبحان اللہ. کوئی ہے اس مجلس میں جسے یہ دعا یاد ہے؟ کچھ بزرگوں کو چھوڑ کر ہے کوئی جسے یہ دعا یاد ہے؟ اچھا, کون یاد کرنا چاہتا ہے؟ سب سے پہلے بچہ ہاتھ اٹھا رہا ہے. اللہ تجھے جزائے خیر دے بیٹے, اللہ تجھے جزائے خیر دے. جی ہاں, ہمارا تو کیسا بھی وقت گزر گیا ہے, یہ بچوں کا ہے, وقت آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے, اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. اللہ سے ڈرو میرے بھائیوں, اللہ سے ڈرو. غور سے سنو, یہ آیت نہیں ہے, آج کے دور کا علاج ہے یہ. اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, اگر غور سے درس سنو گے نا انشاءاللہ تعالیٰ یہ حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ. میرے رب کا کلام غلط نہیں ہے, میرا اللہ غلط نہیں ہے. اللہ نے اگر کہا ہے تو صحیح کہا ہے. یاد رکھو ہمیشہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, ایک آدمی آیا, کہا میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے. سنا نہیں؟ حدیث سنے ہیں نہیں؟ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اس کو شہد پلاؤ. سنے نہیں حدیث؟ سنے ہیں؟ ماشاءاللہ 4-5 لوگ چہرہ ہلا رہے. ایک بار اور سن لو جو سنے ہیں. اس کو شہد پلاؤ. وہ گئے صاحب, شہد پلائے, واپس آئے, بولے اور بیماری بڑھ گئی, اور بیماری بڑھ گئی ہے. کہا جاؤ پھر دوبارہ شہد پلاؤ. دوبارہ شہد پلا, کہے اور بیماری بڑھ گئی ہے, جاؤ سہبارہ شہد پلاؤ. تیسری بار بھی شہد پلائے, کہے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلی بار کہا, دوسری بار کہا, تیسری بار کہا. تیسری بار پلانے کے باوجود بھی کوئی شفا نہیں ملی ہے اور بڑھ گئی ہے. سبحان اللہ. میرے نبی کا ایمان دیکھو غور سے. اللہ کا کلام سچا ہے, تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. سرگپا کے لوگوں کو یہ جملہ سمجھ میں ہی نہیں آیا ہوگا, نہیں سمجھ میں آیا ہوگا. اللہ کا کلام سچا ہے, تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے رب نے قرآن میں کہا ہے فیہ شفاء للناس, فیہ شفاء للناس. یہ کلام ہے, قرآن ہے. رب نے کہا شہد میں شفا ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے, ابھی اس کے شفا کا ٹائم نہیں آیا, ایک بار اور پلاؤ اسے. چوتھی بار جب پلایا گیا تو صحیح ہو گیا. وہ ایمان رکھو ایسا قرآن کے اوپر. حالات سمجھ میں آئیں گے نہیں ہیں, اس کے مخالف چل رہے ہیں نہیں, حالات خراب ہیں, رب کا کلام نہیں ہے. اس لیے ایک ایک جملہ غور سے سننا انشاءاللہ تعالی, ایک ایک جملہ غور سے سننا. آج کا دور فتنوں کا دور ہے, نفس پرستی کا دور ہے. سبحان اللہ. تیسری چیز, دنیا میں کمپٹیشن کا دور ہے. کون سا؟ کتنا جی؟ یہ 4 دن کی دنیا کتنا کما رہے ہو یار, کتنا کما رہے ہو. اللہ اکبر. آج بڑا آدمی کون ہے؟ زیادہ کھانے والا کم کھانے والا؟ کون بڑا آدمی ہے؟ ارے کچھ تو بولو بھائی. کم کھانے والا بڑا آدمی ہے, زیادہ کھانے والا؟ بڑے سے بڑے ایکٹر, بڑے سے بڑے اداکار, بڑا سا بڑا مالدار آج کم کھا رہا. ڈائٹنگ کا زمانہ. کون سا؟ ڈائٹنگ کا زمانہ, کم کھانے والا زمانہ ہے. جی ہاں, گڈ لکنگ والا زمانہ ہے, پیٹ اندر رکھنے والا زمانہ ہے. کتنا بھی کما لو, کھاؤ گے 4 سے 6 روٹی ہی, اس سے زیادہ تو کھا نہیں پاؤ گے. مگر اس کے لیے کمپٹیشن بڑا ٹائٹ ہے, کمپٹیشن بڑا, یہ وہ زمانہ ہے. اور ایک بڑے افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں, آپ اللہ سے دعا کرو, میں بھی دعا کرتا ہوں, مسلمانوں کے بیچ میں تفریقے کا زمانہ. نہیں سمجھ میں آیا آپ کو یہ جملہ؟ اتنا آپس میں اختلاف ہے مسلمانوں کے بیچ میں, اللہ رحم فرمائے, اللہ رحم فرمائے. اتنا اختلاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مدینہ جاؤ تو میری حدیث کو یاد رکھنا انشاءاللہ.
کبھی جاؤ تو یاد رکھنا انشاءاللہ. مسجد نبوی میں قبلے کی اپوزٹ سائڈ میں اس طرف قبلہ ہے، اس کے بالکل پیچھے باب ملک فہد ہے، ایک دروازہ ہے، اس دروازے کا نام ہے فہد ڈور، ملک کنگ ملک ڈور. اس سے ذرا اور نیچے اتریں گے نا، تھوڑا سامنے جائیں گے، ایک مسجد ملے گی آپ کو. اس مسجد کا نام ہے مسجد الاجابہ. کیا نام؟ کیا نام؟ مسجد الاجابہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دعا مانگے تھے. اس مسجد میں 3 دعائیں مانگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر. اللہ نے 2 دعائیں قبول کر لی اور 1 دعا اللہ نے قبول نہیں فرمائی. اس لیے کہ اللہ نے دعا قبول کی وہاں پر، اس لیے اس مسجد کا نام ہے مسجد الاجابہ. اللہ نے دعا قبول کی اس لیے اسی کے نام سے مسجد ہے. میرے نبی نے دعا مانگا تھا اللہ سے، اے اللہ میری پوری قوم کو کبھی ایک ساتھ قحط سالی کے عذاب میں مبتلا نہ کر. اللہ نے قبول کر لیا. ہو سکتا ہے کسی کونے میں تھوڑا تھوڑا ہو، پوری دنیا میں ایک ساتھ لوگ نہیں مریں گے قحط کے اندر. اللہ نے قبول کر لیا. میری ساری قوم کو ایک ساتھ ڈوبنے کے عذاب میں مبتلا نہ کر. اللہ نے قبول کر لیا. میرے نبی نے ایک دعا مانگی، اللہ نے کہا یہ مت مانگیے اللہ کے رسول، تمہاری قوم اس پر عمل نہیں کرے گی. جانتے کون سی دعا تھی؟ ایک دعا اللہ کے رسول کم سے کم یہ ایک دعا جو نبی نے مانگی اور اللہ نے منع کیا، مت مانگو اللہ کے رسول، یہ قوم اس پر عمل نہیں کرے گی، اس کے خلاف ہی کرے گی. اللہ کے نبی کو منع کیا گیا. جانتے کون سی دعا؟ جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا تھا. جی اللہ یجعل بأسهم بینہم. کیا دعا کا ٹکڑا ہے؟ اللہ یجعل بأسهم بینہم. اے اللہ میری قوم میں کبھی اختلاف نہیں آئے، آپس میں قوم لڑے نہیں، قوم متحد ہو. کیا اختلاف ہے؟ اللہ اکبر. خون کے آنسو رونے پڑتے ہیں. اور ہمارے کچھ بھائی ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. ایک دیوبندی صاحب نے ایک بریلوی صاحب کی جنازے کی نماز پڑھا دی. یہ ہندوستان میں یہ چل رہا ہے، فتویٰ یہ آ گیا، اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے سارے مرتد ہو گئے ہیں، سارے کافر ہو گئے ہیں. یہ دور ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس دور میں ہم جی رہے ہیں. جی ہاں، سمجھ کے سوچ کے جیے اللہ کے لیے. ایک نے نماز پڑھا دی، پیچھے جتنے نماز پڑھے ہیں فتویٰ یہ دیا جا رہا ہے سارے لوگ مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، نکاح ٹوٹ گئے. انا للہ. ایک طرف اتنا لڑ رہے ہیں مسلمان آپس میں. اللہ سے میں ایک دعا کر بات آگے لے کر جاتا ہوں. اللہ مسلمانوں کو ایک بنائے، اللہ مسلمانوں کو نیک بنائے. کیا جملہ ہے؟ زور سے بولو. اللہ مسلمانوں کو ایک بنائے، اللہ مسلمانوں کو نیک بنائے. اور ایک اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث اور صحابہ کے منہج پر ساری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ لا کے کھڑا کر دے. دعا مانگنا غلط ہے کیا بھائی؟ دعا مانگنا غلط ہے؟ دعا تو مانگ سکتے ہیں نا. اپنی دعاؤں میں یہ دعا مانگو اللہ کے لیے. ایک دور ایسا ہے مسلمان آپس میں تفریقہ در تفریقہ، اور دوسری طرف یہ ہے آج کے حالات، کافر کوئی موقع چھوڑنے کے لیے تیار نہیں کس طریقے سے ہمیں بدنام کیا جائے. 3 طریقے سے مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے. آج کی جو حالات ہیں نا، پورے حالات کو پڑھنے کے بعد یہ بات تمہارے سامنے کہہ رہا ہوں، اسے دماغ میں بٹھا لیجئے. 3 طریقوں سے مسلمانوں کو ساری دنیا میں حالت خراب ہے. ساری دنیا میں مسلمانوں کی حالت خراب ہے. سوائے رونے کے، سوائے افسوس کرنے کے ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. جی ہاں، فلسطین کے حالات ہوں یا آپ کسی اور ملک کے، اس سے پہلے سیریا کے حالات ہوں، آج ہمارے ملک کے ہندوستان کے حالات کیا ہونے جا رہے ہیں اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے. ان حالتوں کے بارے میں خاص کر ہمارے ملک میں 3 طریقے سے ہمیں ستایا جا رہا ہے. آپ کو اندازہ ہے نہیں ہے مجھے نہیں معلوم. پہلی چیز، قانون کے ذریعے سے ہمیں دبایا جا رہا ہے، ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے. ہمارے خلاف قانون ہر دن بنتے جا رہے ہیں. صحیح ہے کیا؟ صحیح ہے. کون سے قانون بنے ہیں ہمارے خلاف؟ ابھی 2-3 مہینے میں الیکشن آنے والا ہے اور ایک صاحب بڑے زور سے بول رہے ہیں CAA ہم لا کے رہیں گے. کیا لا کے رہیں گے؟ لا کے رہیں گے. NRC ہم لا کر رہیں گے. سبحان اللہ. یہ تو مخالفتیں ہوئی، ذرا ڈر بھی گئے، ذرا تھم بھی گیا یہ مسئلہ.
لو جہاد کا قانون ہے، کنورزیشن کا قانون ہے، آپ اسی کرناٹکا کے اندر گئی نہیں کاٹ سکتے آپ، اس کا قانون ہے، پردے کا قانون کتنا چلا، حجاب کا قانون ہے، ہم بھول گئے ہیں نا، ابھی تک ہٹے نہیں قانون، یہ حجاب کا قانون ہے، صبح کی اذان لاؤڈ اسپیکر میں نہیں دینا ہے، یہ قانون ہے، اس کے علاوہ طلاق کا قانون ہے، ابھی حلال کا مسئلہ چل رہا ہے، ایک ایک قانون، یہ ان کی چال ہے، یہ خاموش نہیں بیٹھیں گے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بول رہا ہوں، یہ قانون بناتے جائیں گے ہمارے خلاف، بناتے جائیں گے، ہمیں اور دبائیں گے اور دبائیں گے اور دبائیں گے۔ دوسرا، ہمیں دبانے کا دوسرا طریقہ ہمارے وطن عزیز کے اندر، اس سے بھول کے مت بیٹھیے گا اللہ کے لیے، دوسرا طریقہ ہے میڈیا کے ذریعے سے ہمیں بدنام کریں گے۔ ایک زمانہ تھا میرے بھائیوں، جرمن کے اندر یہودیوں کو مارا گیا، وہاں ایک طریقہ اپنایا گیا، جیوش از نیوز۔ کیا طریقہ؟ آپ کو شاید میری بھی انگریزی اتنی اچھی نہیں ہے، پھر بھی میں بول رہا ہوں، کبھی بھی یہودیوں کو اس زمانے میں ان کو مارا گیا، ہمیشہ نیوز میں ان کو رکھو، پوری کوشش کی جاتی ہے نیوز کہیں کی بھی ہو اس میں مسلمان آ جائے۔ صحیح ہے کیا؟ صحیح ہے؟ قانون کے ذریعے سے مارا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے، نیوز کے ذریعے سے ہمیں دبایا جا رہا ہے، سڑکوں پر مار کے ہمارے بچوں کو لنچنگ کر کے پتہ نہیں اور کیا کیا کر کے ہمیں دبایا جا رہا ہے، اتنا دبایا جا رہا ہے، اللہ اکبر، حالات اتنے خراب اور خراب ہونے والے ہیں۔ ابھی 3 دن پہلے صاحب نے کہا تیسری بار بھی ہم ہی لوگ آئیں گے اور بڑے بڑے فیصلے ہم کریں گے۔ کیا جملہ ہے؟ اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، قوم کے سارے بڑے لوگوں سے میری یہ شکایت ہے، حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں، قوم کے بڑے لوگ بیٹھ کر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں، انہیں اپنے کاموں سے، اپنی فیکٹریوں سے، اپنے بزنس سے انہیں ذرا فرصت نہیں مل رہی ہے۔ اللہ انہیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حالات خراب ہو رہے ہیں، بدترین ہو رہے ہیں۔ یہ تو جو باتیں تھیں میں نے بتا دی۔ ابھی آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث ہیں، ہم احادیث کی طرف آتے ہیں۔ ان حالتوں کو بدلنا چاہتے نہیں چاہتے ہیں؟ بدلنا چاہتے نہیں چاہتے انشاءاللہ تعالی۔ پہلے میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھوں گا۔ کتنی دیر سنیں گے بھئی آپ؟ مجھ سے کہا گیا ہے مولوی صاحب جتنی دیر چاہیں بولیں، آپ سے میں پوچھتا ہوں کتنی دیر سنیں گے؟ بولیں 12 بجے تک بھاگ جائیں گے آپ سبھی اٹھ کر؟ جی کوشش کریں گے 8 بجے تک اگر میرا موضوع ختم ہو گیا تو میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ اگر میری بات ختم ہو گئی، اگر نہیں ختم ہو سکا میرا موضوع، 5 منٹ 10 منٹ زیادہ کر لیں گے میکسیمم، اس سے زیادہ آپ کا وقت میں نہیں لوں گا انشاءاللہ، بشرطے کہ میری ایک چھوٹی سی عاجزانہ درخواست ہے، مانیں گے انشاءاللہ؟ جی مانیں گے؟ جمعہ کا خطبہ ہوتا نہیں، اس خطبے میں امام صاحب آ کر سلام کر کے ممبر پہ بیٹھتے نا، اس وقت تک فرشتے آ کے کھڑے رہتے ہیں دروازے پہ، جو آدمی آ رہا ہے اس سے پہلے امام صاحب السلام علیکم بول کر بیٹھنے سے پہلے سب کا ثواب لکھتے جاتے ہیں۔ جیسے ہی امام صاحب بیٹھ جاتے نہیں ممبر کے اوپر، وہ فرشتے کتاب بند کر کے آسمان پہ چلے جاتے نہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ہاں؟ وہ فرشتے خود مسجد میں آ کر خطبہ سننے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ حدیث میں جو جملہ آتا ہے یستمعون الحدیث، آ کے بیٹھ کے خطبہ سنتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، فرشتوں کو خطبے کی ضرورت ہے، آپ کو اور مجھے نہیں کیا؟ جواب چاہیے مجھے آپ سے۔ آپ جواب نہیں دیں گے تو میں تقریر آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ میں فرشتوں کو خطبے کی ضرورت ہے، وہ جا نہیں رہے ہیں اٹھ کر، وہ آ کے بیٹھ رہے ہیں، ان کو ضرورت ہے اور ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، پہلی بات۔ دوسری بات، جمعہ کے خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے آپ بار بار نیچے سے کنکرے نہیں ہٹانا۔ دوسرا، کسی کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کر آگے نہیں جانا۔ اگر آپ یہ کر لیے تمہارے جمعہ کا ثواب چلا گیا، بار بار نہیں کرنا۔ تیسرا ایک جملہ ہے، بازو والا اگر کچھ گڑبڑی کر رہا ہے اسے خاموش بیٹھو بھی نہیں بولنا۔ کس میں؟
سن رہے میری بات؟ اسے خاموش بیٹھو، کیوں ایسا ہے؟ اتنی پابندیاں کیوں ہیں؟ اگر ہر آدمی ایک دوسرے کو سمجھاتا رہے گا نا، بولنے والے کو بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے، بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے۔ 4 صفحات، ابھی پہلا صفحہ بھی نہیں ہوا، آپ کے لیے لکھ کر لائے ہیں ہم لوگ۔ 4 صفحے ختم کرنے کے لیے جیسا بولا 9 10 12 ہو جائیں گے، اتنی دور تک ہم جائیں گے نہیں۔ اس میں جتنا اہم ہے اتنا ہی آپ کے سامنے بولیں گے۔ اس لیے ادھر سے کوئی اٹھا، کوئی ادھر سے اٹھا، کوئی وہاں گیا، کوئی یہاں گیا، مجھے تعجب ہوتا ہے 1 گھنٹہ 50 منٹ ہم ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتے ہیں اللہ اس کے رسول کی بات سننے کے لیے۔ اس لیے میں نے یہ جمعہ کی حدیث تمہارے سامنے بیان کی ہے۔ ہاں اگر کوئی بیمار ہے، اگر کوئی بیمار ہے، ہاں ایسے لوگ ہوں گے، پیشاب بار بار آنے والے لوگ رہیں گے، اگر بیمار ہے میں خود ان سے کہتا ہوں آپ ضرور جائیے گا۔ اگر نہیں ہے، آپ نوجوان ہیں، اللہ نے آپ کو صحت سے نوازا ہے، آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے ایک بار بیٹھو سننے کے لیے، بیٹھنا بھی ایسا جیسا صحابہ بیٹھتے تھے انشاءاللہ۔ کیسا صحابہ بیٹھتے تھے بھئی؟ چلو کم سے کم یہ تو انعام لے لو، خطبہ سننے کے لیے صحابہ کیسا بیٹھتے تھے؟ جی بسم اللہ۔ یہ بھی دوں گا، 500 روپے میں اپنے طرف سے بھی دوں گا انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے یہ 50 روپے کا ہو، میں میرے پیسے اپنے طرف سے دوں گا۔ میں صحابہ کیسا خطبہ سنتے تھے؟ بارک اللہ، آئیے سامنے، آئیے سامنے آئیے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ماشاءاللہ جی، بارک اللہ فیکم، اللہ آپ کو خیر و برکت دے، الحمدللہ۔ کأن علی رؤوسہم الطیر، کأن علی رؤوسہم الطیر، گویا کہ ان کے سر پہ پرندے بیٹھے ہیں۔ جو بھائی نے کہا پرندہ کب بیٹھے گا؟ ذرا بھی ہلے تو بیٹھتا کیا پرندہ؟ تمہیں خود درخت کی طرح ہو جانا، ذرا بھی نہیں ہلنا۔ جی ہاں، ایک دم سائلنٹ۔ اس انداز میں صحابہ کرام درس سنتے، وہ انداز میں صحابہ کرام خطبہ سنتے۔ بہرحال یہ میرے سنانے کے ٹاپک سے ہٹ کر 1 2 باتیں میں نے تمہارے سامنے کہہ دی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے بارے میں کیا کہا؟ پہلے کچھ حدیثیں ہم پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، اپنی باتوں کو سائیڈ میں رکھ کر۔ اس کے بعد میں یہ حالات بنے کیوں ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ حالات ایسے کیوں آئے ہیں، سیکنڈ یہ ہے۔ تھرڈ، اسے بدلنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے۔ یہ پوری 3 چیزیں ہو گئی تو یہ خطبہ کامیاب انشاءاللہ۔ اس میں ایک بھی مس ہو گیا نا، سمجھ لیجئے یہ خطبہ ادھورا ہے، آپ کسی اور کو بلا کر مکمل کریں گے اسے انشاءاللہ۔ حالات خراب ہیں۔ حدیث صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، راوی حدیث حذیفہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں۔ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ دیا۔ فما ترک شیئا یکون فی مقامہ ذلک الی قیام الساعہ الا حدثہ، قیامت تک آنے والی جتنی چیزیں ہیں، کیا حالات بنیں گے، اچھے بنیں گے، برے بنیں گے، کیسے بنیں گے، کیا ہوگا، ساری باتیں نبی نے بیان فرمائی۔ سبحان اللہ، سمجھ میں آئی حدیث؟ آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور قیامت تک آنے والے سارے حالات اللہ کے نبی نے بیان فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ، جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ سبحان اللہ۔ حدیث کہاں موجود ہے؟ حدیث کون سی کتاب میں موجود ہے؟ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ ابھی آئیے کون سی چیزیں ہیں جو نبی نے بیان فرمائی؟ ساری چیزیں نہیں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے زمانے کے بارے میں کچھ بولا ہے یا نہیں بولا؟ بس انہی پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے زمانے میں کچھ بولا ہے یا نہیں بولا ہے؟ اگر بولا ہے تو کیا بولا ہے انشاءاللہ ذہن میں رکھیں۔ پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کس کس کا ایمان یہ حدیث بڑھاتی ہے انشاءاللہ۔ کیا جملہ ہے میرا جملہ کیا ہے؟ اس مجلس میں انشاءاللہ اس حدیث کو سن کر کس کا ایمان بڑھے گا میں دیکھنا چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ جی غور سے سنو، اللہ کے صحیح بخاری کی حدیث ہے، یتقارب الزمان، جو باتیں نبی نے بتائی نا اس میں ایک بات بول رہا ہوں، یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا۔ صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ ارے بھائی ایسا کیوں بیٹھے ہیں؟
صحیح ہے نہیں ہے؟ صحیح ہے نا جی؟ اللہ کے رسول نے اسے اور اچھے انداز میں سمجھایا، سال مہینے کی طرح ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کی طرح ہو جائے گا، اور ہفتہ گھنٹے کی طرح ہو جائے گا. صحیح ہے کیا؟ اب آپ چہرہ بول رہا ہے ہاں بالکل. اس سے پہلے کیا بولے کہ تمہیں صحیح ہے کہ تو ڈر کو بولنا پڑتا ہے، نہیں تو چھوڑتے بھی نہیں نا تمہیں. جی یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا. سبحان اللہ. ایسا لگ رہا ہے رمضان ایک مہینہ پہلے گیا ہے، ایسا لگ رہا ہے. سبحان اللہ. ایمان بڑھا. اسی لیے بولا میں، ایمان کس کا بڑھتا ہے؟ 1400 سال پہلے میرے نبی نے کہا ایک ایسا وقت آنے والا ہے، زمانہ قریب ہو جائے گا، جو میرے نبی نے کہا آج میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں. حالانکہ آج ٹیکنالوجی آگے بڑھ گئی ہے. وہ زمانے میں کہتے ہیں لوگ 6 مہینے لگتے تھے حج کو جا کر آنے کے لیے. کبھی کبھی جو جاتا ہے وہ آئے گا، اس کی گارنٹی بھی نہیں ہوتی تھی. آج 5 گھنٹے میں فلائٹ میں بیٹھے وہاں پہنچ جاتے ہیں. اتنا ہونے کے باوجود بھی، زمانے میں ٹیکنالوجی آنے کے باوجود بھی، زمانہ ایسا ہے کہ برکت وقت سے ختم ہو گئی. پہلا جملہ سمجھ میں آیا نا بھائی؟ ذرا تو بھی ایمان بڑھا کیا؟ ذرا تو بھی ایمان بڑھا کیا تمہارا؟ سیکنڈ دوسرا، سبحان اللہ، وَيَنْقُصُ الْعَمَلِ، علم بڑھتا جائے گا، عمل گھٹ جائے گا. ان کا بیان ان کو بھیج رہے ہیں، ان کا بیان ان کو بھیج رہے ہیں، یہ مولوی صاحب کو بلاؤ، وہ مولوی صاحب کو بلاؤ. پہلے تو ماشاءاللہ 4 چیزیں پڑھ لیے، کتنا لوگوں نے کام کیا ہے. اللہ اکبر. پرانے جو علماء اکرام ہیں کتنا انہوں نے کام کیا ہے. ہمارے ایک عالم، اہل حدیث کے ایک عالم ہیں، ہو سکے تو معلوم کر کے رکھو. جب بھی میں ان کے بارے میں پڑھتا ہوں میرے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. جی ہاں، یہ ڈگریاں، یہ بڑی بڑی کتابیں، یہ جتنے نخرے ہمارے ہیں نا، وہ یہ پڑھاتے تھے. دلی کے ایک مدرسے کے اندر ایک عالم پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے. خط آیا ان کو پٹنہ سے، پٹنہ سے دلی کو خط آیا، آپ حدیث پڑھاتے ہیں، ہم کچھ نوجوان ہیں پٹنہ میں، ہم سدھرنا چاہتے ہیں، آپ آئیے گا، آ کر ہمارے پاس بیان کیجیے. تو جیسے ہی ان کو وہ خط ملا، وہ پرنسپل صاحب کے پاس گئے، کہا مجھے پٹنہ جانا ہے دعوتی کام کرنے کے لیے، مجھے پٹنہ جانا ہے. ان کے پاس صندوق بھی نہیں، پوٹلی میں 4 جوڑے کپڑے ڈال لیے، ہاتھ میں پوٹلی اٹھا لیے، ٹرین میں بیٹھے، پٹنہ پہنچے. وہ جو خط تھا نا، وہ خط میں جو ایڈریس تھا، وہ ایڈریس کو دیکھتے دیکھتے ٹانگے میں بیٹھ کر، ٹانگا آتا نہیں، ٹانگے میں بیٹھ کر وہ ایڈریس کی جگہ پر پہنچے. تو جو نوجوان ان کو بلائے تھے، کچھ نوجوان وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے مذاق کرنے کے لیے ان کو بلایا تھا. ایک نوجوان کھڑا ہوا، سنو جی غور سے، ایک نوجوان کھڑا ہوا، دیکھو یہ بیوقوف کو کوئی بھی اسے لیٹر لکھتا ہے اور یہ بغیر تحقیق کے وہاں پہنچ بھی جاتا ہے. کیسا جملہ ہے؟ آج بھی لوگ داڑھی والوں کو مذاق اڑاتے ہیں، علماء کا مذاق اڑاتے ہیں. کوئی بھی اسے لیٹر لکھتا ہے، یہ وہاں پہنچ جاتا ہے. بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد آنکھوں میں آنسو آئے، شیخ کے قبلے کی طرف رخ کیے، ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا کیے، اللہ یہ نوجوانوں کی اصلاح فرما، اے اللہ میرا آنا ناکام نہیں ہے، میں تجھے راضی کرنے کے لیے آیا ہوں. چلے گئے. اب ہے اصل بات، اب ہے اصل بات. دوسرے سال پھر اسی نوجوان نے خط لکھا. جی میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، شاید ہمارے علماء میں کوئی ایک بھی ہوگا جسے ذلیل کرنے کے بعد، کسی جگہ بلا کر ذلیل کرنے کے بعد دوبارہ وہ اس جگہ پر جائے. واپس پھر وہ مولوی صاحب 4 جوڑے کپڑے پوٹلی میں ڈال لیے اور کہے اللہ تیرے خاطر، میں کسی دوسرے کو راضی کرنے کے لیے نہیں، اللہ تیرے خاطر. سبحان اللہ. پھر دوبارہ نکلے اور جب پٹنہ کے اسٹیشن میں اترے نا، سبحان اللہ میرے بھائیوں، پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی. وہ نوجوان سدھر گئے تھے، وہ قرآن و حدیث پر آ چکے تھے نوجوان. انہوں نے اتنی بڑی جماعت اسٹیشن میں لے کر آئے، قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی. سبحان اللہ. ان کا اخلاص، ان کی للہیت، دکھاوا نہیں تھا ان کی تعلیم کے اندر. سبحان اللہ. یہی وجہ سے آج یہ دین میرے اور آپ تک پہنچا ہے. وَيَنْقُصُ الْعَمَلِ، نبی نے کہا، جو باتیں اللہ کے رسول نے فرمائی بخاری کی حدیث میں، عمل کم ہو جائے گا. اللہ سے میں بھیک مانگتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے. ذرا زور سے اور ذرا زور سے آمین. ایک مثال دیتا ہوں، آپ مسکرائیں گے انشاءاللہ. مثال دیتا ہوں، مسکرائیں گے، پھر میں آگے بڑھتا ہوں. ہماری ایک جماعت ہے اطراف میں، وہ محنت بہت کرتی ہے، مگر وہ ہمارے ساتھی نے کہا تھا، ان کے ساتھ پونا میں میرا درس ہے انشاءاللہ 24 تاریخ کو اسی مہینے کی، انشاءاللہ تعالی اللہ قبول فرمائے.
کہ ان کی مثالیں اچھی لگی مجھے مثالیں. ہمارے پاس ایک جماعت ہے وہ دیوار کو ڈھکل رہی ہے. کس کو؟ دیوار کبھی کھلے گی کیا؟ بہت محنت کرتی ہے, رات دن محنت کر رہی ہے. ان کو کہاں دھکا دینا چاہیے؟ دروازے پر نا. اس کا معنی یہ ہے محنت کر رہے ہیں, غلط جگہ کر رہے ہیں. سمجھ گئے ہوں گے, مجھے کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. محنت کر رہے ہیں مگر اب میں میری اور تمہاری مثال دیتا ہوں. ہمیں اللہ نے سیدھا راستہ دکھایا ہے, یہ راستہ ہے قرآن و حدیث کا. غور سے سنو. مگر جہاں راستہ ملا وہیں بیٹھ گئے, چل نہیں رہے ہیں اس پر. صحیح ہے, صحیح ہے. راستہ ملا وہیں بیٹھ گئے. بھئی یہ سیدھا راستہ ہے, چلو, چلو گے تو منزل ملے گی. ہماری آج کی حالت یہ ہے, اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت بڑی تیزی سے سامنے جا رہا ہے. تیسری چیز اس حدیث کے اندر وَيُلْقَى الشُّحُّ. آپ کہیں گے حضرت صحیح بولے میرے نبی, لالچ آ جائے گی. کیا آ جائے گی؟ سب جانتے تھے کمپنی میں 1 لاکھ روپے ڈالے تو 3,000 روپے ملتے ہیں, ایک دن بھاگے گا, یہ ایک دن بھاگے گا. سب کو معلوم تھا. کون ہے؟ سب مسکرا رہے ہیں. میرے نبی نے کب کہا جی؟ اللہ اکبر, کب کہا میرے نبی نے؟ یہ لالچ کا دور آ جائے گا. لالچ, لالچ. 10 لاکھ روپے ہیں, مہینہ 30 ملیں گے. کوئی 30 بولنے والا, کوئی 40. لالچ اور لالچ اور لالچ. وَيُلْقَى الشُّحُّ, لالچ آ جائے گی. وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ, چاروں طرف فتنے, چاروں طرف فتنے, چاروں طرف فتنے. سبحان اللہ. وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ, اور حرج بڑھ جائے گا. کیا بڑھ جائے گا؟ حرج کیا بڑھ جائے گا؟ کیا بڑھے گا؟ نبی کا جملہ بولو. کیا بڑھے گا؟ حرج بڑھ جائے گا. کسی کو معنی سمجھ میں آیا حرج کا؟ آیا؟ 5-10 منٹ 8 کو ہیں, وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. سبحان اللہ. حرج بڑھ جائے گا. کیا معنی ہے حرج کا؟ صحابہ کو بھی سمجھ میں نہیں آیا. صحابہ نے نبی سے پوچھا, اے اللہ کے رسول زمانہ قریب ہو جائے گا, سمجھ میں آیا. عمل کم ہو جائے گا, سمجھ میں آیا. لالچ آ جائے گی, سمجھ میں آیا. فتنے آ جائیں گے, سمجھ میں آیا. حرج بڑھ جائے گا, یہ سمجھ میں نہیں آیا. کیا معنی ہے اس کا؟ صحابہ کو بھی سمجھ میں نہیں آیا. یہ ہونا چاہیے جی, اچھے سے یاد رکھو. اگر آپ کوئی حدیث سن رہے ہیں اور حدیث کا کوئی جملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, بیان ہونے کے بعد کم سے کم آپ وہ عالم سے مل کر وہ جملہ پوچھ لیجئے, آپ نے یہ جملہ کہا ہے, ہماری سمجھ میں نہیں آیا. صحابہ نے نبی سے پوچھا, اللہ کے رسول حرج کا معنی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قتل بڑھ جائے گا. قیامت کے قریب مرڈر زیادہ ہوں گے. کیا زیادہ ہوں گے؟ قتل بڑھ جائے گا. سبحان اللہ. میں نے حدیث کا ہی پورے ٹکڑے میں نے پڑھے. کیا اس حدیث کو سن کر ہمارے نبی کی ذات پر ہمارا ایمان بڑھا؟ کیا ذرہ زول سے جی کچھ ہمارے ایمان میں تازگی آئی؟ فتنوں کا دور ہے. اللہ تعالی ہمیں اس دور سے بچا کے رکھے. اللہ ہمیں اس دور سے بچا کے رکھے. مسلمانوں کے لیے بڑا نازک دور ہے. قرآن کی ایک آیت بول کر, ایک مثال بول کر, یہ دور آیا کیوں ہے, یہ بات سیکنڈ بات پہ آ جائیں گے انشاءاللہ. ایک نبی ہیں یعقوب علیہ السلام. کیا نام ہے؟ میرا تمہارا دور گزر گیا ہے. آنے والے بچوں کے لیے بول رہا ہوں, آنے والے بچوں کے لیے بول رہا ہوں. مسلمانوں, جہاں تک میری بات جا رہی ہے اللہ کے لیے غور سے سنو. ایک نبی ہے یعقوب علیہ السلام. مرنے سے پہلے یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو جمع کر کر کچھ بول رہے ہیں. قرآن نے اسے ذکر کیا ہے. یعقوب نے مرنے سے پہلے کیا کہا؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. سبحان اللہ. کیا تم حاضر تھے اس وقت جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا؟ انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کر کر اپنے بچوں سے ایک سوال کیا. یعقوب علیہ السلام کا سوال ہے. سوال کیا ہے؟ میرے ساتھ پڑھنا سوال ہو. اپنے بچوں سے یعقوب پوچھ رہے ہیں, بولو میرے ساتھ پڑھو. ما تعبدون من بعدی. ایک بار اور پڑھو. ما تعبدون من بعدی. ایک بار اور پڑھو. ما تعبدون من بعدی. سبحان اللہ. میرے مرنے کے بعد اے میرے بچوں تم کس کی عبادت کرو گے؟ کیا سوال ہے؟ میرے مرنے کے بعد غور سے سننا میرے بھائی, غور سے سننا, اللہ کے لیے غور سے سننا. میرے مرنے کے بعد اے میرے بچوں تم کس کی عبادت کرو گے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے میرے سر گپا کے عقل مند بھائیوں, بچوں میں ایک نبی بھی ہے, بچوں میں ایک پیغمبر بھی ہیں, یوسف علیہ السلام.
اس کے باوجود باپ کو فکر ہے میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرا دور تو گزر چکا ہے، میرے بچے کیسے رہیں گے، ان کا دین کیسا رہے گا۔ سبحان اللہ بھائی، کیوں یہ مثال دے رہا ہوں جانتے ہیں؟ مولانا ابوالکلام آزاد کو جانتے ہیں؟ کس کو جانتے ہیں؟ ابوالکلام آزاد کو جانتے نہیں جانتے ہیں؟ اتنی بہترین تفسیر ہے قرآن کی، اللہ تعالیٰ ان کے علم کو قبول فرمائے، ان کی خدمت کو قبول، بہت اچھے عالم، بہت اچھے عالم، فرسٹ ایجوکیشن منسٹر، بڑے عالموں میں سے ایک ہیں۔ ان کا پوترا، سگے بچے تو نہیں، بھائی کا بچہ، ایسا نیفو انگریزی زبان میں بولتے ہیں، ہندوستان کا ایک بہت بڑا ایکٹر ہے، آپ سب اس کا نام جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ابوالکلام آزاد کو نہیں جانیں گے، مگر ان کا ایک پوترا، دور کا پوترا ہے، خان ہے، وہ کیا نام؟ خان ہے، شاید نہیں آیا دماغ میں نہیں آیا، جی ہاں، مت بولو نام، سمجھنے دو لوگوں کو۔ ایک بڑے عالم کے خاندان کا بچہ آج ہندوستان کا بہت بڑا ایکٹر ہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اس کی بچی کی شادی ہوئی پرسوں، جی ہاں، اس کی بیٹی کی شادی ہوئی پرسوں، اور شادی ہوئی غیر مسلم کے ساتھ، یہی بڑی دکھ کی بات ہے۔ اور جو نوشو نکاح میں آیا نا، آپ ہنسیں گے، چڈی اور بنین پہن کے نکاح میں آیا ہو، نہیں سمجھ میں نہیں آیا نہیں سمجھ میں؟ ایک بڑے عالم کے خاندان کا پوترا۔ میں تم سے سوال کر رہا ہوں مسلمانوں، تم سے میرا سوال ہے، ابھی اس سے پہلے انگلینڈ میں ایک پرائم منسٹر تھا، بورس جانسن نام اس کا، کیا نام؟ مسلمانوں کا کٹر دشمن بورس جانسن۔ اس کا دادا حافظ قرآن، اس کا دادا حافظ قرآن، حافظ قرآن کے بچے، بڑے بڑے علماء کے بچے آج دین سے بھاگ رہے ہیں، آج دین سے بھاگ رہے ہیں۔ کیا گارنٹی ہے تمہارے آنے والی اولاد، تمہاری نسلیں اس ملک ہندوستان کے اندر یہ نئے سلیبس کو پڑھتے ہوئے، یہ حکومت میں رہتے ہوئے دین پر قائم رہے گی؟ کون مجھے گارنٹی دے گا؟ میرے سامنے لے کر آؤ اسے میرے سامنے لے کر آؤ، جی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کریں گے۔ جو چل رہا ہے موجودہ حالات نہ میرا موضوع، موجودہ حالات میرا موضوع ہے۔ کون گارنٹی دیتا ہے ہماری آنے والی نسلیں دین پر قائم رہے گی؟ کیا ہمیں بیٹھ کر اس موقع پر سوچنا نہیں ہے؟ خالی ہمارا کام 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 کام، ایک بلڈنگ بنائے دوسری بنائے تیسری بنائے چوتھی بنائے پانچویں، صرف اسی میں فکر لگائیں گے آپ۔ ایک پیغمبر کو دیکھو جی، سبحان اللہ، یعقوب علیہ السلام مرنے سے پہلے بچوں سے پوچھ رہے ہیں میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سے ڈرو بھائی، اللہ سے ڈرو، اپنا چھوڑو، عمر کیسے بھی گزر گئی ہے، جی ہاں، آنے والی نسلوں کی فکر کرو، بچوں کی فکر کرو، کیا کریں گے تو ہمارے بچے دین پر قائم رہیں گے؟ انشاءاللہ وہ سوچیں گے جی۔ کو بمڑا مار لے رہی حضرت، چیخا مار کو گلا پھاڑ لے رہی، ایسا کون تو بھی سوچتا رہیں گا، غور سے بیٹھ کو یہ مولوی صاحب کو کان سے پکڑ لگا کے ابھی بنگلور سے، جی جب حالات آئیں گے نا تب پتہ چلے گا تمہیں، تب یاد کرو گے مجھے انشاءاللہ تعالی، آج یاد نہیں کرو گے۔ آج ہمیں لڑائی سے موقع نہیں ہے، آپس میں لڑنے سے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم کہاں سوچیں گے؟ اچھا سنو بچے کیا جواب دے رہے ہیں، پارہ نمبر 1 کی آیت ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ نبی مر رہے ہیں، نبی بچوں سے پوچھ رہے ہیں، بچے باپ کو کیا جواب دے رہے ہیں؟ آپ نے نبی کا بھی سن لیا نا، ابھی بچوں کا جواب سنو۔ قالو، بچوں نے کہا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون۔ ہو سکے جانا انشاءاللہ، اپنے اپنے گھروں میں جانا، قرآن اٹھانا انشاءاللہ، اٹھا کر 130 نمبر کے بعد کی آیت پڑھنا، 130 نمبر کے بعد کی آیت پڑھنے کی کوشش کرنا، اس کے آگے پیچھے دیکھنا، یہ آیت آپ کو نظر آ جائے گی، 1 سے 10 بار پڑھو اس آیت کو، اردو میں معنی سنو۔ مرتے ہوئے باپ کو بچے بول رہے ہیں، اے ابا جان، نعبد الہک و الہ آبائک، آپ کے مرنے کے بعد ہم آپ کا پروردگار، آپ کے باپ دادا کا پروردگار، کون آپ کے باپ دادا ہیں؟ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، ان کا جو رب ہے اللہ تعالیٰ، ہم اسی کی عبادت کریں گے ابا جان، ہم دین پر قائم رہیں گے، ہم مسلمان بن کر زندگی گزاریں گے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اس موقع پر، اللہ ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں ایسی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ہمارے بچوں کو دین پر قائم رکھے۔ 8 ہو چکے ہیں،
اگر آپ چاہیں تو میں درس ختم کر لیتا ہوں. کی ان یور ہینڈ سر, چابی تمہارے ہاتھ میں ہے, گاڑی سٹارٹ کرنا, گاڑی آف کرنا. برابر اذان دے دیجئے, نماز پڑھ لیں گے, شیخ نماز پڑھائیں گے, میری ٹرین انتظار کر رہی ہے, میں بھی نکل کے چلتا ہوں. کیا بولتے ہیں جی بھائی, کچھ تو بولو جی. یہ ایک پہلو ہوا خالی کہ حالات کیسے ہیں, یہ ہوا. سیکنڈ جواب ہے, یہ 5 منٹ میں بولوں گا, زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. یہ حالات کیوں بنے ہیں, کیا ہے دوسرا, یہ حالات کیوں بنے ہیں. یہ لوگ معمولی لوگ, کوئی چھا ڈالنے والا, کوئی غنڈا, آج ہمارے اوپر کیسے بڑھ گیا آ کر یہ, کیوں یہ لوگ ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں, یہ حالات کیوں بنے ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے, وہ جملہ میرے ساتھ پڑھ لو, اللہ کا کلام غلط نہیں ہے. حالات کیوں بنے ہیں, بما کسبت ایدی الناس. پڑھو میرے ساتھ, اور ایک بار پڑھو, نہیں اور ایک بار پڑھو. اللہ کا جواب ہے یہ, لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے یہ حالات بنایا ہے. یہ ہماری وجہ سے ہے, ہمارے بدعمالیوں. میں ایک اچھی مثال دے کر ایک بات بول کر آگے بڑھ جاتا ہوں. انشاءاللہ سنیں گے انشاءاللہ. یہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گی, خاص طور سے ایسے علاقوں میں بہت اچھا سمجھ میں آئے گی. حالات ہماری وجہ سے بنے ہیں. عربی میں نے سب نوٹ کیا ہے, وقت نہیں ہے ہمارے پاس. حالات کیوں بنتے ہیں, عربی زبان میں ایک جملہ ہے, ہو سکے تو گھر میں کہیں لکھ کے رکھو اس جملے کو انشاءاللہ. القاعدۃ الشرعیہ, سارا قرآن اور ساری حدیثوں کو جمع کر لیا جائے, ایک قاعدہ بنتا ہے, ایک اصول بنتا ہے. التی تکرر ذکرھا فی کتاب اللہ, بار بار اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے. انہ لا یقع بلاء ولا مصیبہ الا بسبب ذنوب العباد وخطایاہم. جی ہاں, میں پوری عربی پڑھ دیا. میں ہو سکے تو کہیں لکھ کے رکھو اسے انشاءاللہ. کیسا لکھ کو رکھنا, حضرت ریکارڈ کر رہے ہیں, ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں. اسے بار بار پڑھو, بار بار سنو, ایک جگہ پہ لکھ کے رکھو. قرآن و حدیث میں بار بار اللہ نے کہا ہے, جو بھی مصیبت آتی ہے, جو بھی پریشانی آتی ہے, بسبب ذنوب العباد, بندوں کے گناہوں کی وجہ سے ہے. اسی وجہ سے یہ حالات بنے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی بات. ایک مثال دیتا ہوں اور اچھا سمجھ میں آئے گی. چنگیز خان کا نام سنیں؟ ارے بھائی ہاں سنے تو سنے, بولو, نہیں تو نہیں بولو. خان ہے آخری میں, مسلمان تھا انہیں غیر تھا انہیں. ہلاکو خان, چنگیز خان, مسلمان تھا نہیں تھا انہیں. خانوں کا اشنا دربار چل رہا ہے, سو گھر میں کھانا نہیں رہا تو بھی آٹو کے سامنے اس کا نام رہتا ہے. جی وہ زمانے میں, اچھا یاد رکھو, وہ زمانے میں جو بھی بادشاہ ہوتا تھا نا, جیسے ہمارے پاس پرائم منسٹر بولتے ہیں, وزیر اعظم بولتے ہیں, اس طریقے سے منگول میں جو بھی بادشاہ ہوتا اسے خان بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اس لیے ہلاکو خان, چنگیز خان, سب کے آخری میں تمنا خان خان ملتا ہے. اس نے جتنا آج تک کی تاریخ میں مسلمانوں کو مارا ہے, آج تک کسی نے اتنا نہیں مارا. نہیں مارا, وہ تاریخ میں نہیں جائیں گے ہم. مارتے مارتے ایک گاؤں میں, کسی گاؤں میں جاتا نا, بچے کو بھی نہیں چھوڑتا, پورے گاؤں کو مارتا, چھوٹے بچے کو بھی مار دیتا. ایک مولوی صاحب ڈر کے جا کے کہیں چھپ گئے, اس کے جان سے سب کو ڈر ہے, ان کو پکڑ کے لایا گیا, اس کی فوج گئی پکڑ کے لائی. سامنے کھڑا ہے مولوی صاحب, کہاں ہے تمہارا اللہ؟ کیا سوال ہے, کیا ہے, ذرا غور سے سنو. تمہارا اللہ کہاں ہے؟ میں سب کو مار رہا ہوں, کیوں نہیں بچا رہا ہے تمہارا اللہ؟ بہت سارے سوالات کا جواب ملے گا آپ کو. بہت سارے, فلسطین میں کہاں ہے, بہت سارے سوالات کا جواب ملے گا آپ کو. ہو گیا وقت, بھی بچ گئی ہے جی. تو انہوں نے کہا اگر تو وعدہ کرے سب کے سامنے, تو میری جان نہیں لے گا, مجھے نہیں مارے گا, تو میں جواب دوں گا. تو اس نے سب کے سامنے وعدہ کر دیا اس کو نہیں مارا جائے گا. تو وہ عالم صاحب نے ایک مثال دی. ہماری مثال ہے بکریوں کے بھیڑ کی. بکریوں کا ایک ریوڑ ہوتا نہیں, بہت ساری بکریاں ہوتی ہیں, اسے چرانے والا پوری کوشش کر رہا ہے بکریاں سیدھی رہیں, مگر بکریاں سیدھی نہیں رہ رہی, کبھی ادھر بھاگتی ہیں کبھی ادھر بھاگتی ہیں. وہ تنگ آ کر کتوں کو خرید لیا. ہو کیا کیا, ادھر 4 کتے ادھر 4 کتے,
کتوں کا کام کیا؟ بکری کو ہٹنے نہیں دینا. سبحان اللہ, مثال دیکھو کتنی پیاری ہے. ہماری مثال وہ بکریوں کی ہے. ہم اللہ کے رستے کو چھوڑ کر ادھر ادھر جا رہے تھے, اللہ نے تمہیں کتے بنا کر ہمارے اوپر مقرر کیا ہے. تمہارا کام یہ ہے ہمیں بس سیدھے رستے پہ رکھنا, جب ہم سیدھے رستے پر آ جائیں گے تمہارا کام ختم ہے. یہ مثال بھی شاید سمجھ میں نہیں آئی سمجھ میں نہیں آئی. بہت سارے چہرے مجھے بتا رہے ہیں نہیں حضرت سمجھ میں نہیں آئی. صحیح ہے نہیں کہا بھائی؟ مثال سمجھ میں کسے نہیں آئی ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ اٹھاؤ بھائی, بلا شبہ ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ ایک آدھ بچے کو ہی. اچھا ایک بار اور ریپیٹ کرتا ہوں میں, جو بکریوں کا ریوڑ ہے نا, ریوڑ, اسے سنبھالنے کے لیے جو کتے لگائے گئے ہیں, سبحان اللہ, تاکہ بکریاں ادھر ادھر نہ جائیں. وہ عالم نے جو مثال دی, وہ جو ریوڑ ہیں وہ مسلمان ہیں, بکریاں وہ مسلمان ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں اللہ کا راستہ چھوڑ کر, گناہوں میں جا رہے ہیں. اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے بنا کر تم لوگوں کو جو ظالم بادشاہ ہیں اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ ہمیں واپس ریوڑ میں لے کر آنا. جس دن وہ ہو جائے گا تمہارا کام ختم ہے. بھائی نہیں سمجھ میں آیا؟ آیا نہیں آیا؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو حالات بنے, میں نے پورے کیا گناہ کریں گے تو کیا سزا آتی ہے میں نے پورا نوٹ کیا ہے, لیکن وقت کی قلت ہے, ہمارے پاس وقت نہیں ہے. یہ گناہ کرو گے تو یہ سزا ہے, یہ گناہ کرو گے تو یہ سزا ہے. اچھے سے یاد رکھو, یہ جو حالات بنے ہیں ہمارے بدعمالیوں سے بنے ہیں. اب آخری میں 2 سے 4 منٹ یا میکسیمم 5 منٹ انشاءاللہ حالات کیسے بدلیں گے, کیا کریں گے تو حالات بدلیں گے. اس کے لیے بھی میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں, میری بات نہیں, قرآن کی آیت پڑھتا ہوں, اللہ کا کلام ہے, غور سے سن لینا. یہ کرو گے تو حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ. اللہ بدلے گا جی, ہمارے پاس حالات بدلنے کی طاقت نہیں ہے, اللہ کے پاس سبحان اللہ حالات بدلنے کی طاقت اللہ کے پاس ہے. کیا کریں گے تو حالات بدلیں گے؟ جملہ اللہ کا ہے, جواب بھی اللہ کا ہے. میں پڑھتا ہوں, میرے ساتھ پڑھ لو انشاءاللہ. لعلہم بولو یرجعون, ایک بار اور بولو لعلہم یرجعون, ایک بار اور بولو. ہمیشہ یاد رکھو, ہمیشہ یاد رکھو, اگر ہم نیک بن گئے اللہ دشمن سے غلطی کروائے گا. اگر ہم نیک بن گئے اللہ دشمن سے غلطی کروائے گا. میرے جملے کو غور سے سنو, اگر ہم صحیح ہو گئے اللہ کی بڑی طاقت ہے, اللہ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہے, اللہ دشمن سے غلطی کروائے گا. نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں ہے, مجھے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کے چہرے بول رہے ہیں, کہ آپ کیا بول رہے ہیں, ہماری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہے. اگر ہم نیک بن گئے دشمن سے اللہ غلطی کروائے گا, اللہ ان کو شکست دے گا انشاءاللہ تعالی. مثال کے لیے وقت نہیں ہے میرے پاس. کیا کرنا ہے ہمیں؟ میں نے قرآن کی آیت پڑھی. اللہ ہر مسلمان کو یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا اردو معنی سن لو, لعلہم یرجعون. اللہ یہ سزا کیوں دے رہا ہے؟ تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے, اور یہ سزا دینے کے بعد تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو. کیا کرنا ہے مسلمانوں کو؟ کرنا کیا ہے؟ زور سے بولو, اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے, توبہ کرنا ہے, استغفار کرنا ہے. سبحان اللہ, اپنے گندگیوں کو سوچ کر, اپنے برائیوں کو سوچ کر مسلمانوں کو اللہ سے معافی مانگنی ہے. اوروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, سامنے والے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اتنا کر لیں گے, اللہ کا وعدہ ہے میرے بھائیوں, اللہ حالات کو بدل دے گا انشاءاللہ تعالی. اس میں اور تفصیل سے بہت ساری باتیں, وقت ہمارے پاس اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے. میں اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہوں. 2 باٹل ہیں میرے پاس, اس کو یہاں سے دے کر ہی جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہاں کیا سوال کریں گے مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایک حدیث میں نے پڑھی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں بتائی تھیں. قیامت کے قریب یہ باتیں ہوں گی. سبحان اللہ, کسے یاد ہے وہ؟ پہلے بچے سے پوچھ لیں. بچہ پہلے ہاتھ اٹھا دیا. اٹھو بیٹے, بولو, اٹھ کر بولو, زور سے بولو. ٹائم کا, جزاک اللہ, ویری گڈ. نمبر 1. نمبر 2 قتل. 2 چلو ٹھیک ہے. 2. تیسرا عمل. ویری گڈ ماشاء اللہ. تیسرا. چوتھا ہو گیا, میکسیمم آ گئے ہیں آپ ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم. فتنہ, بہت اچھے, 4 بھی ہو گئے, 1 باقی ہے.
زلزلہ نہیں ہے، اس حدیث میں زلزلہ نہیں ہے. 1 لاکھ ڈالے تو 3,000 روپے. جی لالچ، ویری گڈ. آؤ سامنے، آؤ سامنے، سامنے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں ابوالکلام صاحب عاجزانہ درخواست ہے، آئیے آگے آئیے. آپ آگے آئیے، آپ سے میری درخواست ہے آپ آگے آئیں، ان بچوں کو دعا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بچے آگے بڑھیں گے. آپ آگے آئیے. ایک انعام میں صدر صاحب سے دینے کراؤں گا، ایک آپ کے ہاتھ سے. آ جائیے، مہربانی مہربانی، آ جائیے انشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اس بچے کو انعام دے دیجئے اور دعا دے دیجئے ساتھ میں. اللہ تعالیٰ اس بچے کو کامیاب کرے، دین کا داعی بنائے. آنے والے احوال میں اللہ تعالیٰ ہمارے سارے بچوں کو اللہ ثابت قدم رکھے. اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ، اللہ خیر و برکت دے. ماشاء اللہ. ایک اور باقی ہے ہمارے پاس انشاءاللہ. قرآن کی ایک آیت میں پڑھا ہوں، اور وہ اچھا چلو اس سے اچھا ایک سوال کرتے ہیں. یعقوب علیہ السلام مرتے وقت ایک جملہ بولے عربی میں. وہ عربی میں جملہ کسے یاد ہے؟ یعقوب علیہ السلام بولو. ماشاء اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. وہ بچہ عربی میں ہی جملہ بول رہا ہے. آؤ جب سامنے 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 بولو، زور سے بولو. ماشاء اللہ. میرے بعد، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ اپنے ہاتھوں سے دے دیجئے انشاءاللہ تعالی. بارک اللہ فیکم. ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ جی، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. الحمدللہ. یہ لو، اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. الحمدللہ. جی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی جو حالات آنے والے ہیں اللہ ان حالتوں میں امن پیدا فرمائے. اللہ دشمنوں کو شکست عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دین کو غلبہ عطا فرمائے. اسلام کو عزت عطا فرمائے. مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے. ساری دنیا میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اللہ اس ظلم کو دور فرمائے. فلسطین کے بچوں کی حفاظت فرمائے، عورتوں کی حفاظت فرمائے، بیواؤں کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے. کتاب و سنت کی زندگی عطا فرمائے. خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو ایک بنائے. اللہ سارے مسلمانوں کو نیک بنائے. اللہ ہمیں باعمل مسلمان بنائے. اس ساری دنیا میں جتنے لوگ مجبور ہیں اللہ ہر مجبور کی مجبوری دور فرمائے. اللہ ہر پریشان حال انسان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وہ میرا بھائی، میرا ساتھی جو توحید سے دور ہے اللہ اسے توحید کی دولت عطا فرمائے. ہر وہ میرا ساتھی جو اتباع سنت سے دور ہے اللہ اسے اتباع سنت کی دولت نصیب فرمائے. اللہ ہر مسلمان کو قبر پرستی سے بچائے. اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے. اللہ ہر مسلمان کو بدعات سے بچائے. اللہ ہر مسلمان کو ایسے عمل کی توفیق دے اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.